نیکسٹ ہیں جی عالیہ احمد لاہور سے، وہ کہتی ہیں تحریک انصاف کی ورکر اور آصف نواز جنجوعہ مرحوم کی پوتی خدیجہ شاہ کئی روز سے روپوش رہنے کے بعد کل پولیس کے سامنے پیش ہو گئیں، جس کے بعد وہ زیر حراست ہیں۔ ان پہ 9 مئی کو نوجوانوں کو توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ پہ اکسانے کا الزام ہے۔ کیا اہم شخصیات کے بچوں کو پابند سلاسل کرنے کا پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ عالیہ بیٹا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کا سارا سوال ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ اہم شخصیات کے بچوں کو پابند سلاسل کرنا، اس کا مطلب ہے غیر اہم شخصیات کے بچوں کو بے شک کرنا۔ دیٹ از ناٹ دا رائٹ وے، یہ انداز فکر درست نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، جرم کیا ہے، جرم ہے نہیں ہے، کتنا تھا کتنا ہے، اس کی سزا کتنی ہوگی، اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں، وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے۔ لیکن یہ اپروچ غلط ہے کہ اہم شخصیات کے بچوں کو آپ پابند سلاسل نہ کریں اور غیر اہم نہیں، یہ ہمارے دین کے بھی خلاف ہے، ہمارا جو سو کالڈ آئین ہے جس کی دھجیاں تو گنی نہیں جاتی، اس کے بھی خلاف ہے، اور یہ اخلاقی طور پہ بھی نامناسب ہے۔ اور جس معاشرے میں یہ پریکٹس جتنی ہوگی وہ اتنا ہی بدنصیب ہوگا، اتنا ہی ذلیل ہوگا۔ پہلی بات۔ اب کیا کیا ہے انہوں نے، خدیجہ شاہ نے، میرے لیے کافی ہے کہ وہ پاکستان کی بیٹی ہے اور ہماری بیٹیوں کی طرح ہے۔ انہوں نے گرفتاری بھی دے دی، روپوش بھی رہیں۔ جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے، یہ اگین یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں ظلم کہتے ہیں حدود کو تجاوز کرنے سے۔ میں کئی بار یہ مثال دے چکا ہوں پہلے بھی، یہ ایشرے ہے، یہ سونے کی بھی ہوگی تو میں اس میں پانی نہیں پیوں گا۔ یہ جو میرے ساتھ ہے یہ گلاس ہے، یہ مٹی کا، یہ مٹی کا، اس میں سگریٹ بجھاؤں گا تو میں ظالم ہوں۔ سو چیزوں کو ان کے سیاق و سباق میں دیکھنا چاہیے۔ میں تو خیر اس ملک کے حکمرانوں سے پہلے بھی یہ بات کنوے کر چکا ہوں، شیئر کر چکا ہوں۔ میں اپنے ضمیر کے سامنے جواب دے ہوں کہ بھائی کاش ہے کوئی اس ملک میں جو ان سب کو اکٹھا کرے اور کہے کہ تم تو ہمارا فیوچر ہو، تم تو ہمارے بچے ہو، تم اس دھرتی کے بچے ہو۔ اس ملک کے لیے کس کس نے کون کون سی کیسی کیسی قربانیاں نہیں دی، تو بیٹا اگر تم لوگوں نے بھی اپنے ہی گھر کے ساتھ یہ کرنا ہے، اس طرح کا کوئی، میں ناٹ ایگزیکٹلی جو میں کہہ رہا ہوں، تو ان کو اعتماد لے کے اور ان کو ایک وارننگ دے کے میرا خیال ہے یہ جو ایک اپروچ ہے آشے نپٹیں گے فلانا کریں گے، یہ عجیب و غریب سی اپروچ ہے۔ اپنے ہی بچے ہیں، اپنے ہی شہری ہیں، اچھا کوئی ڈی ٹریک، کوئی بے روزگاری کا مارا ہوا، کوئی بھوک کا مارا ہوا، کوئی پروپیگنڈے کا مارا ہوا، کوئی ہیرو ورشپ کا مارا ہوا، یہ اس طرح کا۔ تو اصولاً تو یہ ہے کہ یہ تو مقامات اور وہ جو مجسمہ جو، یہ تو دور کی بات ہے۔ پاکستان کا تو اگر ایک ٹریفک سگنل بھی ٹوٹے گا تو ایک شہری کے طور پہ، اچھا ایسا کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تباہ و برباد، دکانوں کے شیشے توڑ، فلانا کر، ٹریفک سگنل برباد کر، لوگوں کی گاڑیاں توڑ، یہ ہمارا روٹین ہے۔ بندے تک مار دیا، اچھا پولیس کانسٹیبلس کو جان سے مار دیا یا ویسے مار دیا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے لیک آف ایجوکیشن، تربیت کی، تعلیم کی کمی، یا اس کا قحط، کمی بھی نہیں قحط ہے، اور ادب آداب سے ناواقفیت۔ تو اس میں ہمارے حکمرانوں کا بھی بے تحاشا قصور ہے۔ وہ جو سینس آف بلونگنگ ہے، یہ میرا ملک ہے، ایک تو کہنے کو ہے نا اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، کیا ہم واقعی ایک ہیں؟ ابھی پچھلے سوال میں نے یہی بات کی کہ جی ہم شخصیات، ہاں بلکہ میں نے اسی میں ہاں کہ خدیجہ شاہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ یہ نہیں، کیا یہ میرا ہے؟ جس دن نوام الناس کو یہ بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، اور یہ ان کے تجربے میں آ گیا کہ یہ میرا ہے،
ایک دن کا اس ملک میں نہ کوئی توڑے گا نہ کسی اور کو توڑنے دے گا. یہ جو ویسٹ میں ہے وہ ٹریفک سگنل نہیں توڑتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، بہت سارے کام جو ہم کرتے ہیں، دکانوں کے شیشے یہ کر وہ کر، پولیس کے غریب فنکشنریز صفائی سبوئی یا ایون آفیسرز ان کو مار مور دی، وہ کیوں نہیں کرتے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ان کی تعلیم تربیت ہم سے ہزاروں گنا بہتر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا 100% یقین ہے کہ یہ ملک میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا میرے پریزیڈنٹ کا ہے یا پرائم منسٹر کا. سو